صدیق صدیق ویسے نہیں بنے. صدیق کو اللہ نے صدیق کا لقب ویسے نہیں دیا. ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں, یہ وہ واحد صحابی ہیں اللہ نے قرآن کے اندر ان کو صحابی ہونے کا شرط دیا. یقول لصاحبہ, قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے, تبھی کہا جو ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا. آگے 22 سے بات ثانی کو ان کی رخصتی ہے, دنیا سے وہ گئے ہیں, تو بڑا مبارک دن ہے, خوب اعمال کر کے ان کو ہدیہ کریں. اب کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ کہا جتنا میرا مال ہے جتنا ہے وہ سارا کا سارا بیت المال میں جمع کیا جائے, اور اس کے بعد جو بچ جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تھا, کہتے ہیں کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ایک خادم ایک خادمہ 2 اونٹنیاں تھیں, یہ لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے نا, تو ان کی آنکھوں میں آنسو رونا شروع ہو گئے. ابوبکر بڑے مشکل میں ڈال کے چلے گئے. جمادی الثانی کا مہینہ ہے, 22 جمادی الثانی کو, آگے 2-4 دن کے بعد 22 جمادی الثانی آ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. وہ ہستی جن کے بارے میں اللہ کے نبی کے ارشادات ایسے ہیں, فرمایا کہ میں ساری انسانیت کا, دنیا کے ہر انسان کا بدلہ دے چکا ہوں. وایا ابو بکر وہ ہے کہ اس کا بدلہ, اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا, وہ قیامت کے دن جنت میں اللہ دیں گے. وہ ہستی دنیا سے گئی ہیں, ان کی سیرت کو دیکھیے. وہ ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عبداللہ ہے, والد کا نام عثمان ہے, والدہ کا نام سلمہ بنت سخر ہے. ابو بکر ان کی کنیت ہے. ان کی زندگی کو, ان کی سیرت کو پڑھیے کہ یہ ہستیاں کیسی ہستیاں گزری ہیں, یہ کیسے اللہ کو راضی کر کے گئے, کیسے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار کے گئے. اللہ کے نبی نے اپنی دنیا کے اندر بتا دیا تھا, خلافت کی طرف اشارہ کیا. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی کسی کام سے, اللہ کے نبی مصروف تھے, کہا کہ بعد میں آ جانا. کہا یا رسول اللہ اگر بعد میں آؤں آپ کو نہ پاؤں, مطلب تھا آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں, چلے جائیں, اگر آپ کے انتقال ہو جائیں, آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس ہوں؟ کہا کہ اگر میرے بعد مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر کے پاس آنا. اشارہ دیے کہ میرے پاس جو خلیفہ ہوگا وہ ابوبکر ہوگا. ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں, یہ وہ واحد صحابی ہیں اللہ نے قرآن کے اندر ان کو صحابی ہونے کا شرط دیا. یقول لصاحبہ, قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے, تبھی کہا جو ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا. کہ اللہ نے قرآن کے اندر ان کو صحابی ہونے کا شرط دیا. یہ وہ ہستی ہیں, یہ وہ واحد صحابی ہیں جو 7 سلسلوں سے جن کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے. ان کے والد ابو قحافہ جن کا نام حضرت عثمان ہے, وہ بھی مسلمان ہیں, خود بھی مسلمان ہیں, بیٹی بھی مسلمان ہے حضرت اسما, ان کی اولاد بھی مسلمان ہے. اور چاروں کے چاروں سلسلے اور صحابہ ہیں, نبی علیہ السلام کے ساتھ قربانیاں دی. ہر مشکل دور میں, ہر مشکل وقت میں نبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے تھے. جب اسلام لے کر آئے تو 40,000 درہم کے مالک تھے, اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا, اللہ اکبر, دنیا سے اٹھنے کا وقت آیا تو ایک کفن کے لیے بھی پیسے موجود نہیں. پوچھا کہ کفن دیا جائے کہ آپ پرانے کپڑے کے اندر کفن دینا, نئے لباس کے لیے تو زندہ لوگ مستحق ہیں, میں نے تو قبر میں جانا ہے, وہاں تو لباس کی قیمت نہیں, وہاں کفن کی کپڑوں کی قیمت نہیں, وہاں تو نیک اعمال کام آئیں گے, جیسے اعمال ہوں گے ویسے وہاں بدلہ دیا جائے گا, جیسے اعمال ہوں گے ویسے بدلہ دیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیے کہ جنہوں نے سارا اپنا خاندان اللہ کے نبی کے نام پہ قربان کیا. ہجرت کا سفر ہے, اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا. نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق کے دروازے پہ آتے ہیں. اللہ کے نبی نے سب کو, سارے کے سارے خاندان کو حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر لگا لیا تھا. بیٹا عبداللہ بن ابی بکر, کہا کہ بیٹا ہم غار میں جا رہے ہیں, فلاں ہیں, آپ نے مشرکین کی خبریں ہم تک پہنچانی ہے. اور اللہ اکبر, کیسا وہ سفر تھا ہجرت. آج بھی صحت مند نوجوان آدمی وہاں جاتے ہوئے کتنی تکلیف کا سامنا کرتا ہے, کتنی مشقت ہوتی ہے. تو وہ دور تھا جب کچھ راستے نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے کندھوں کے اوپر ابوبکر صدیق تھا. اور اللہ کے نبی نے کا بوجھ ابوبکر صدیق نے اٹھایا کہ میرے بعد خلافت کا بوجھ بھی تو ہی اٹھا سکتا ہے, خلافت کا بوجھ بھی تو ہی اٹھا سکتا ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس غار تک پہنچائے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. جب شروع میں پیدل راہ چل رہے ہیں, دونوں چلتے تھے. اللہ کے نبی ابوبکر صدیق جب چل رہے ہیں تو اللہ کے نبی سے کبھی آگے ہوتے ہیں, کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں. کبھی ابوبکر صدیق دائیں جانے با جاتے ہیں, کبھی بائیں جانے با جاتے ہیں. کہا ابوبکر خیریت تو ہے یار, تو کبھی آگے جاتے ہیں کبھی تو پیچھے ہو جاتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ڈر ہوتا ہے, جب میں ڈرتا ہوں کہ آگے سے کوئی حملہ نہ کرے تو میں آگے ہو جاتا ہوں,
جب دل میں آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جب آتے دائیں طرف سے کوئی حملہ کرے گا میں دائیں جانب آ جاتا ہوں، کہا جب بائیں جانب سے ہوتے ہیں تو میں بائیں جانب آ جاتا ہوں، کہا کس میں تمہیں پھر دوں؟ اب چلتے چلتے جب دیکھا اللہ کے نبی تھک کے ہیں، اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا، وہاں سے ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کو لے کے اس غار تک پہنچا، کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھیے میں غار کی صفائی کرتا ہوں۔ بکر صدیق اندر جا کے سارے غار کی صفائی کرتے ہیں، اپنا امامہ اپنی پگڑی کو پھاڑ کے ایک ایک سوراخ کو بند کرتے ہیں۔ بعد مورخین لکھتے ہیں کہ اپنے کرتے کو بھی پھاڑا کہ سارے سوراخ بند ہو گئے، اور ایک سوراخ باقی وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ نبی علیہ السلام کے ابو بکر صدیق یوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اپنے سر کو ابو بکر صدیق کی گود کے اندر رکھا۔ 3 دن تک ابو بکر صدیق نے خوب جی بھر کے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ دو عاشق جمع ہو گئے، ادھر سے سانپ آتا ہے وہ بھی ڈستا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کی دیدار کے لیے آ رہا ہے، لیکن آگے ابو بکر صدیق نے ایڑی رکھی ہے۔ ابو بکر صدیق کو کیا معلوم ہے یہ کون ہے؟ وہ تو نبی علیہ السلام کا وہ بھی عاشق تھا، وہ بھی دیدار کرنے کے لیے آیا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میں بات کر رہا تھا کہ سارا کا سارا خاندان اللہ کے نبی کی خدمت میں لگا۔ بیٹے کو کہا کہ تو نے مشرکین کی قبریں پہنچانی، بیٹی اسما کو کہا چھوٹی بچی تھی ابھی، کہا بیٹی تو نے کھانا وغیرہ بنا کے لانا ہے، چھوٹی سی بچی ہے۔ ابو جہل تلاش کرتے کرتے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آ پہنچا، آگے اس نے دستک دی، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے باہر ہے، کہا باپ کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں بتاتی، کہا بہت سخت سزا دوں گا، بڑا سخت ماروں گا، کہا جو کرنے ہے کر نہیں بتاتی، کہا دیکھ لے سوچ لے، کہا میری جان بھی لینا چاہتے تو لے لے، میں اپنے باپ کو اور اللہ کے نبی کا راز فاش نہیں کر سکتی، میں نہیں بتا سکتی۔ اس نے چہرے پہ تھپڑ مارا، اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر پہ جا کے گری، اور ماتھا جا کے نیچے لگا اور خون بہنا شروع ہو گیا، کان کے اندر ایک بالی تھی اور کان میں پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو ان کو بتا کہ تو نے بکریاں چرانی ہیں تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں، اور اللہ کے نبی کے لیے تازہ دودھ لے کے روزانہ پہنچنے دے۔ سارا کا سارا خاندان اللہ کے نبی کی خدمت میں لگا لیا اور اللہ کے نبی کے نام پہ قربان کر دیا۔ اور جب گئے ہجرت کے سفر پہ گئے نا تو باپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد نے جو بعد میں اسلام بھی لے آئے تھے، کہا پوتیوں سے پوچھا، اسما سے پوچھا کہ باپ نے آپ کے لیے کچھ چھوڑے؟ ابوبکر نے کچھ چھوڑ کے گیا یا سب کچھ ساتھ لے کے چلا گیا؟ کہا نہیں بہت کچھ چھوڑے۔ وہ جس برتن کے اندر درہم دینار رکھتے تھے نا، تو وہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی تھی، باہر بھاگتی ہوئی تو کنکر وغیرہ جمع کر کے آپ کے اس کے اندر ڈال دیے، اور اوپر کپڑا ڈال کے والد کی آنکھوں کی بینائی چلی کی تھی، نابینا تھے، کہا ہاتھ پھرایا اوپر، کہا دیکھیں اللہ کے کہا ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا کہ ابا جان نے کتنا چھوڑ کے کہا یہ تو بہت کچھ چھوڑ کے چلا گیا۔ حالانکہ وہ ابوبکر کیسی اپنی اولاد کی، کیسی اپنی خاندان کی تربیت کر کی۔ غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے، اور ابوبکر صدیق گھر کے اندر جو چیزیں تھی ساری کی ساری اٹھا کے حاضر ہو، ساری کی ساری چیزیں اٹھا کے ساری چیزیں لے کے آئے نبی علیہ السلام کے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج موقع ہے آگے بڑھنے کا۔ صحابہ تو دنیا کے اندر آگے نہیں بڑھتے تھے، صحابہ دین کے اندر آگے بڑھتے تھے۔ آج ان کہتے ہیں اس کی ایک کوٹھی ہے تو میں 2 بناؤں گا، اس کی ایک گاڑی ہے تو میں 2 لوں گا۔ صحابہ نہیں، دین کے اندر 40ویں نمبر پہ ایمان لے کر آتے ہیں، دوسرے نمبر تک بڑھتے 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 دوسرے نمبر تک پہنچ چکے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ یہاں سے بھی آگے جاؤ، پہلے نمبر پہ چلا جاؤ۔ آج موقع ہے بڑھنے کا۔ ان دنوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات ٹھیک نہیں تھے، مالی معاملات کمزور تھے، کہ آج بڑھوں گا۔ حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، ابوبکر صدیق سارا سامان لے کر آئے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا ابوبکر کیا لے کر، کتنا لے کر آئے، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ کا سوال ہی چینج ہو گیا، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا تو میں نے کانپنا شروع کر دیا، میں نے کہا بھلا جتنا بھی زور لگاؤ ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ابوبکر ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے۔ سوچئے نا، دیکھیے نا ایمان کی سطح پہ تھا، کس درجے کا ایمان تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میری طرف دیکھا تو میرا سر ہی جھک گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال لایا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا، آدھا مال لایا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ کون؟ ابوبکر۔ لیکن ابھی بیٹھے ہوئے، کہا کون ہے جس کا آج کا روزہ ہے؟ ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، لبیک میرا روزہ ہے یا رسول اللہ۔ کہا کون ہے جس نے آج صدقہ کیا ہے؟ پھر ابوبکر صدیق کا ہاتھ کھڑا ہوا کہ میں ہوں جس نے صدقہ کیا ہے۔ کون ہے جو جنازے میں شریک ہوا؟ پھر ہاتھ کیا،
میں وہ جنازے میں شریک ہوں۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے کہ جس انسان کے اندر اتنی صفات ہو وہ تو جنتی ہے، وہ تو جنتی ہے۔ ایک حدیث میں کہا کہ جنت کے ہر دروازہ 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ہوگا کہے گا کہ میں اس کے اندر سے نمازی جائیں گے، جنت کے ایک دروازے ہیں وہاں سے روزے دار جائیں گے، ایک دروازے جو غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرنے والے وہاں جائیں گے، ہر ایک دروازے کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ ابوبکر صدیق اللہ کے نبی سے پوچھے کہ کوئی ایسا خوش قسمت ہے کہ ہر دروازہ چاہے کہ یہ میرے اندر سے آئے؟ کہ ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ تو ہے کہ جنت کا ہر دروازہ کہے گا کہ ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جائے، ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جائے۔ وہ ہستی کتنی اونچی ہستی، کتنی مبارک ہستی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، ابوبکر صدیق کا دنیا کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ابوبکر صدیق کا بڑا اتفاق ہے، بڑی مماثلت ہے دونوں کی۔ نبی علیہ السلام کی عمر 63 سال، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 63 سال۔ نبی علیہ السلام کا انتقال پیر کے دن، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال پیر کے دن۔ نبی علیہ السلام بیماری مرنے دنیا سے رخصت ہونے سے 15 دن پہلے بیمار ہوئے، ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہونے سے 15 دن پہلے بیمار ہوئے۔ نبی علیہ السلام کو جس چرپائی پہ لٹایا گیا اسی چرپائی پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لٹایا گیا۔ نبی علیہ السلام کا انتقال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے بھی مرنے سے پہلے مسواک کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مسواک کی۔ بہت ان کی زندگی کے ساتھ میچ کرتی ہے، بڑی زندگی کی مشابہت ہے، بڑی مماثلت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام بکر کہتے ہیں نا پہل کرنے والا، تو ابوبکر صدیق ہی تو وہ ہیں جو پہل کرنے والے تھے، ہر کام کے اندر ہر حال کے اندر پہل کرنے والے تھے، کہ مردوں کے اندر اسلام لانے میں پہلے ابوبکر صدیق۔ جب معراج کا واقعہ ہوا تو پہلے نمبر پہ سے تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق تھے۔ جب معراج کے سفر سے واپس آئے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، 2 فرشتے آئے، اللہ کے نبی کو جگایا، بیٹھ لے کے گئے، سینے کو چاک کیا، اندر وہ طاقت اور وہ استعداد پیدا کی کہ جس کے ذریعے اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا، اللہ کی جلالت اور اللہ رب العزت کا نور ظاہر ہے کوئی معمولی تو نہیں ہے۔ وہ دیکھیں نا پہاڑ کے اوپر تھوڑی سی تجلی ڈالی تھی، وہ ریزہ ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کہا موسیٰ اتنی طاقت نہیں ہے، اگر یہ پہاڑ میرے تجلی کو برداشت کر لے تو پھر میرے سامنے آنا۔ کہا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کوئی معمولی بات ہے دیدار کرنا؟ کہا سینے کو چاک کیا، وہاں سے بیت المقدس لے کے گئی، وہاں سارے نبیوں کی براق لائی گئی، براق کو بیت المقدس کے باہر باندھا، وہاں جا کے سارے نبیوں کی امامت کروائی، سارے نبی انتظار کے اندر ہیں کون امام بنے گا، کون امام بنے گا۔ حضرت جبریل بھی موجود ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا نبی علیہ السلام کو آپ آگے ہو جائیں، نماز پڑھائیے۔ وہاں 2 رکعت نماز نبی علیہ السلام نے سارے انبیاء کو پڑھائی۔ وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے، چوتھے، 5ویں، لمبی تفصیل ہے، لمبا واقعہ ہے۔ ہر آسمان پہ الگ الگ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، وہاں گئے، جنت اور جہنم کی سیر کی، جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابات دیکھے، کئی بار یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں، مختلف قسم کے عذابات دیکھے، مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھا، کسی کو کس عذاب کے اندر دیکھا، کسی کو کس عذاب کے اندر دیکھا۔ اور حضرت جبرائیل سے بعد نے پوچھا یہ کس عذاب کے اندر، یہ کیوں تھا، یہ کیوں تھا، ساری کی ساری تفصیل بتائی کہ یہ وجہ تھی۔ خیر اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے واپس آئے، دوبارہ آئے بیت المقدس میں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے، اہل سیر لکھتے ہیں، دوبارہ سارے انبیاء کو نماز پڑھائی، اور سارے انبیاء دوبارہ اللہ کے نبی کے ساتھ الوداع کرنے کے لیے دوبارہ دروازے کے اوپر پہنچے، بیت المقدس تک پہنچے۔ جیسے ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں نا تو ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جاتے ہیں، تو یہ ادب ہے، جانا چاہیے، مہمان کا اعزاز و اکرام کرنا چاہیے۔ تو ایسی سارے انبیاء اللہ کے نبی کو الوداع کہنے کے لیے دوبارہ بیت المقدس پہنچے۔ جب وہاں آئے دوبارہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، دوبارہ آئے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہاں بستر پہ آرام کیا۔ وقت کتنا لگا اتنے لمبے سفر کا؟ کتنا وقت لگا ہوگا؟ کہا کہ جس بستر سے اٹھ کے گئے، کہا اس کی گرمائش باقی تھی، جس پانی سے باہر نکل کے وضو کیا اب اس پانی کی حرکت ابھی باقی تھی، جس دروازے سے نکلے اس کواڑ کی حرکت ابھی باقی تھی۔ ذہن میں سوال آتا ہوگا بھائی یہاں سے گئے بیت المقدس بھی گئے، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، پھر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سارے مناظر بھی دیکھے، وہاں سب کچھ کرنے کے بعد آئے اور اتنے قلیل وقت کے اندر کیسے ہو گئے؟ تو جب اللہ کے نبی نے یہ بات ام ہانی کو کی نا، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ کریں، آپ نے بتانا نہیں ہے، پہلے بہت دشمن ہیں، پہلے بہت دشمن ہیں، لوگ بات تلاش کرتے ہیں، بہانہ تلاش کرتے ہیں دوسرے کو ذلیل کرنے کا،
کسی کی بات مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے کہ کس طریقے پہ میں اس کو اپنی نظروں میں گرا دوں، سب کی نگاہوں کے اندر گرا دوں۔ لوگ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی دیندار آدمی سے، کسی نیک آدمی سے، کسی عزت والے آدمی سے غلطی ہو جائے، لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی غلطی ہمیں مل جائے، کمی مل جائے، سب کے سامنے افشا کرو، سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دو۔ یاد رکھے ایسا انسان اللہ کی نگاہوں کے اندر بھی گرتا ہے، اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتے جب تک وہ غلطی، وہ کمی اس کے اندر نہ پیدا کر دے۔ ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ وہ پتہ نہ چلے، پہلے ہی مخالفین نے کہا نہیں کیسے نہ منع کروں، میں اتنا بڑا حکم لے کر آیا ہوں، نماز مجھے ملی ہے، سب کو بتاؤں گا۔ ابو جہل کو جب پتہ چلا نا، بھاگتے ہوئے بکر صدیق کے پاس گئے۔ میں بات کر رہا تھا کہ صدیق ویسے نہیں بنے، صدیق کو اللہ نے صدیق کا لقب ویسے نہیں دیا۔ تو بھاگتے ہوئے گئے ابو بکر صدیق کے پاس، کہا کوئی یوں کہ ہے، یوں میں اٹھا، یوں میں بیت المقدس کیا، وہاں میں نے پھر اس کے بعد 7واں آسمان تک چکر لگائے، جنت جہنم دیکھ کے آیا، اور وقت میرا اتنا لگا کہ جس بستر سے اٹھا اس کی گرمائش باقی ہے، اور جس دروازے سے نکلا اس کی کنڈی کی کواڑ باقی ہے، حرکت باقی ہے، جس پانی سے وضو کیا اس کی حرکت باقی ہے۔ کہا ہو سکتا ہے، وہ کیسے کوئی نہیں ہو، ناممکن ہے۔ کہا تیرا دوست تیرا یاد یہی کہتا ہے۔ یہاں وہ بکر صدیق کو پھسلانا چاہ رہے تھے کہ انکار کر دیں، پھسل جائیں، انکار کر دیں۔ کہا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کہا اللہ کے نبی، کہا حق اور سچ ہے۔ اگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو حق اور سچ ہے۔ تو میرے اور آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھا ہوگا نا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری نہ عقل اتنی ہے نہ سوچ اتنی ہے۔ عاصم نانوتوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہا دیکھو ایک فیکٹری کا مالک ہوتے، قرآن نے کہہ دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہمیں تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، قرآن نے کہہ دیا تو کہہ دیا بس، اب اس کے بعد سوالات نہیں۔ لیکن پھر بھی میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، کس طریقے میں دیکھیں، ایک فیکٹری کا مالک آدمی ہے، تو اس کے پاس اس کا کوئی خاص دوست آ جائے، کوئی خاص ملنے والا آ جائے، تو وہ ایک بٹن بند کرے گا، ساری مشینیں رک جائیں گی نہیں رکے گی؟ کہا بھائی سارے کام کو روک لو، مجھے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، میں پہلے اپنے دوست سے ملاقات کروں گا، میرے محبوب کا یہ وقت ہے، میں نے ساری کائنات کے نظام کو روک دیا۔ اللہ نے ساری دنیا کے سارے کائنات کے نظام کو ہی روک دیا تھا، جیسے دنیا فیکٹری کا مالک بٹن بند کر کے من روکتا ہے، تو اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو روک دیا، بس یہ میرے محبوب کا وقت ہے، یہ میں آج اپنے دوست سے ملاقات کروں گا، آج میرے محبوب کا وقت آ چکا ہے، کب کیسے نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے، ورنہ قرآن نے کہہ دیا تو حق اور سچ ہے، چاہے عقل میں بات آئے نہ آئے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آتے دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، آخری بات کرتا ہوں، اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، آگے 22 جمادی الثانی کو ان کی رخصتی ہے، دنیا سے وہ گئے ہیں، تو بڑا مبارک دن ہے، خوب اعمال کر کے ان کو ہدیہ کریں۔ اب کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ کہا جتنا میرا مال ہے، جتنا ہے وہ سارا کا سارا بیت المال میں جمع کیا جائے، اور اس کے بعد جو بچ جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا، ایک خادم ایک خادمہ 2 اونٹنیاں تھیں، یہ لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو رونا شروع ہو گئے۔ ابو بکر بڑے مشکل میں ڈال کے چلے گئے، بڑے مشکل میں ڈال کے، تیرے جیسے تقوی، تیرے جیسے زہد والی زندگی کون گزار سکتے؟ تو اتنا بڑا متقی، سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، تیری تنخواہ جو مقرر تھی بیت المال سے، تو سب مسلمانوں کی خدمت کرتا تھا، بیت المال سے تیری تنخواہ مقرر تھی۔ بیوی نے کہا نا میٹھا کھانے کا جی چاہتا ہے، میٹھا کھانے کا جی چاہتا ہے۔ کہا اور تو کچھ نہیں، یہ جو تنخواہ ہے یہ آتی ہے، جو وظیفہ مقرر ہے، مشکل سے گھر کا خرچے چلتے ہیں۔ تو بیوی نے روزانہ تھوڑا 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 جمع کرتے کرتے مہینے کے اندر اتنا ہو گیا کہ اس کا حلوہ بن گیا۔ ایک مہینے کی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا کم، روزانہ کی تنخواہ سے کم کرتے 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 حلوہ تیار کیا۔ جب سامنے پیش کا بکر صدیق نے کہا کہاں سے آیا؟ کہا کہ روزانہ کا جو خرچہ نا اس میں سے میں ایک ایک چھوٹا چھوٹا کپ کے الگ کرتے کرتے یہ کر کے ایک حلوہ تیار کیے۔ کہا لگتا ہے کہ یہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ تو کھا لیا تھا، جا کے خزانچی کو کہا کہ میری اتنی تنخواہ کم کر دو، اس کے بغیر بھی ہمارے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے۔ کیا آج کوئی حکمران ایسا ہے؟ کیا آج کوئی ایسی ہستی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت کے مطابق ان کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔